فرانس کے مسئلے کے اوپر کیا تحریک لبیک پیچھے ہٹ گئی ہے؟ تحریک لبیک کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں جب تحریک لبیک کے پاس وہ پاور آ جائے گی، یہ جو یہودی ایجنٹ حکمران ہے، کلمہ تو شاید ان لوگوں نے پڑھا ہے لیکن عبداللہ ابن ابی کی طرح کہاں گئے وہ عاشقان رسول کے، لیکن ابھی وہ خاموش ہیں۔ بار بار کہتا ہے میں اسلام آباد بند کر دوں گا، میں اسلام آباد بند کر دوں گا، تو کر دو نا بھائی، کس نے روکا ہے آپ کو؟ جب آپ نے جہاد ڈکلیئر ہی کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو آج کا موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے، اور یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھنا کہ اگر آپ الزام لگانے والے ہیں تو بھی آپ کو جواب مل جائے گا، یا وہ لوگ تحریک لبیک کے جو الزام لگانے والوں کو صحیح جواب نہیں دے سکتے، وہ کنفیوز ہیں، وہ بھی اس مسئلے کے اوپر خاموش رہتے ہیں کہ یار ہم اپنے مخالفین کو کیا جواب دیں، ان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ سیلاب متاثرین کے لیے پوری دنیا سے پاکستان کو امداد آ رہی ہے، تو وہاں ایک فرانس کی طرف سے بھی پاکستان کو امداد آئی ہے۔ اس امداد کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کے، کہ جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ کہاں گئے وہ عاشقان رسول کے جو پچھلی حکومت میں تو روڈوں پہ تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیکن ابھی وہ خاموش ہیں۔ وہ یہ الزام لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جو عمران خان کے دور میں اگر تحریک لبیک نے جو احتجاج کیا تھا وہ ناجائز کیا تھا، ان کا مقصد دین یا ناموس رسالت نہیں تھا، ان کا مقصد تھا یا سیاست، یا ان کے پیچھے نون لیگ تھی۔ یہ تنقید کر کے لبیک والوں کے اوپر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور ڈیٹیل سے بات کرنا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ثبوت سے بات کرنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ فرانس کے مسئلے کے اوپر کیا تحریک لبیک پیچھے ہٹ گئی ہے؟ کیا اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پاکستان کی جو حکومت تھی سب سے اس نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھئی ہم فرانس کے مسئلے کے اوپر دوبارہ بات نہیں کریں گے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پیچھے ہٹی ہے یا نہیں ہٹی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا ناموس رسالت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، تو کیا اس کے اوپر بات کرنا صرف لبیک کا حق ہے؟ کیا کلمہ صرف لبیک والوں نے پڑھا ہوا ہے؟ کیا پاکستان میں اور کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے؟ کیا ان کے اوپر فرض نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت؟ یہ اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات کرنی ہے کہ فرانس میں جو سامان آیا ہے تو اس سامان کی وجہ سے تحریک لبیک نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ سب سے ضروری اور سب سے اہم بات۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا، احتجاج کیا تھا، جہاں حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی تھی، پورے تحریک لبیک کی جماعت کے اوپر یعنی کہ پرچے شرچے جیلوں میں وہ سب سعد رضوی صاحب بھی رہا ہوئے تھے، تو وہاں ایک مطالبہ فرانسیسی سفیر کا بھی تھا۔ تو اس کے بعد اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک لبیک فرانس کے مسئلے کے اوپر پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن بار بار تحریک لبیک بلکہ سعد رضوی صاحب جب رہا ہو کے آئے تھے تو اس نے پہلے انٹرویو میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم فرانس کے مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، لیکن ان کے مخالفین قوم یوتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے دو ثبوت رکھتا ہوں، ایک عمران خان کا اور ایک علی محمد خان کا، کہ وہ کیا کہتے ہیں اس فرانسیسی سفیر کے مسئلے پہ۔ پہلے وہ دیکھو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جو انہوں نے کیا ٹی ایل پی نے، ہم نے ہر کوشش کی ان سے بات کرنے کی، آپ یقین کریں ہر طرح ہم نے ان کو کہا۔ دیکھیں، کچھ لوگ یہ غلط قذف بیانی کر رہے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا، نہ میں جاؤں گا، صرف آپ کو جمالی طور پہ بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک فرانس والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی، فلانا ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹی۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو پارلیمان میں معاملہ گیا ہے تو پارلیمان میں اسے حل ہونے دیں۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی تحریک لبیک کے ساتھ بات کرنے کی، لیکن وہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ تحریک لبیک اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہیں ہے، جب یہ احتجاج چل رہا تھا۔ اس کے بعد جب باتیں ہوئیں
تو علی محمد خان نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تحریک لبیک فرانس کے مسئلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ جو لبیک کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی موجودگی میں بھی تحریک لبیک پیچھے ہٹ گئی تھی کہ بہت زیادہ، یعنی کہ حکومت نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ میں ہم قرارداد پیش کریں گے، متفقہ طور پہ جو فیصلہ ہوگا۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے، لبیک نے کہا تھا کہ ہم ایک قدم پیچھے آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، قرارداد جمع کرائیں، پھر جتنے بھی چہرے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اب ناظرین یہ تو ثابت ہو گیا کہ شیخ رشید بھی کہہ رہا ہے، عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ تحریک لبیک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس کی تصدیق کر دی علی محمد خان نے کہ تحریک لبیک اس مسئلے کے اوپر پیچھے نہیں ہٹی ہے، اور تحریک لبیک والوں نے بھی بار بار کہا ہے کہ ہم فرانس کے مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ تحریک لبیک پیچھے نہیں ہٹی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ پیچھے ہٹ جانا، اس مسئلے کو چھوڑ دینا، کمپرومائز کر لینا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کسی حکمت سے، کسی حکمت عملی سے، یا کسی پلاننگ کے لیے، یا کسی ایک صحیح وقت کے لیے، یا اس کے لیے اگر آدمی ایک پیچھے ہٹتا ہے یا کچھ دن رکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن وہ ابھی بات نہیں آئی، میں آپ لوگوں کے سامنے دوسری بات رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ تحریک لبیک پیچھے نہیں ہٹی، انہوں نے بھی سامنے کر دیا۔ اور اس کے بعد یعنی کہ عمران خان کی حکومت رہی، جب تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ ہوا تو تقریباً 1 سال عمران کی حکومت رہی، لیکن نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا یہ الزام لگانا کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، نون لیگ کے خلاف نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یار لبیک والے کہاں گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا بیان موجود ہے کہ بھئی جو فرانس نے گستاخی کیا ہے، ہم مانتے ہیں کہ فرانس نے گستاخی کیا ہے، تحریک لبیک نے جو احتجاج کیا یا ان کا جو مقصد ہے ہمارا ہی وہی مقصد ہے، لیکن ہم اس کو سفیر کو نہیں نکال سکتے کہ ہماری معیشت ڈاؤن ہو گئی۔ یعنی کہ عمران خان نے تسلیم کیا ہے کہ فرانس میں گستاخی ہوئی ہے۔ اب جب اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ گستاخی ہوئی ہے، تو کیا اس کے اوپر صرف تحریک لبیک نے آواز اٹھانا ہے؟ کیا پی ٹی آئی والوں میں غیرت نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ بھئی عمران خان صاحب گستاخی تو ہوئی ہے، لیکن جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں یہ تو سورۃ مائدہ، قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کے مخالف جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر بھروسہ کرو، میں آپ لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، لیکن آپ نے تو فرانس کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے خاموش رہی۔ کیوں؟ کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی والوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، صرف لبیک والوں نے پڑھا ہے، تو ہم اسی لیے تو دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ فتنہ ہے۔ کیوں؟ کہ عمران خان نے درجنوں گستاخیاں کی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے، اس نے جہاد کا اپنا الگ مقصد بتا دیا، اس نے شرک کا الگ مقصد بتا دیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ملا لیا، گستاخی کی۔ ان کے کارکن کبھی وہ کہتے ہیں کہ عمران کے نام پہ جان دینی ہے تو سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان دینی ہے، کئی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن پوری پی ٹی آئی خاموش ہے۔ تو اس بات تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کلمہ تو شاید ان لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی کی طرح ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، صرف دکھاوے کا اور ٹچ کا۔ اصل میں یہ منافق لوگ ہیں۔ اس لیے حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو اس کو منافقین یعنی کہ رئیس المنافقین کہتا ہوں، عمران خان کو بہت بڑا منافق آدمی ہے۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ صرف کلمہ الحمدللہ لبیک والوں نے پڑھا ہوا ہے، ہر جگہ میں یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر کہیں آواز یہ نہیں اٹھاتے تو ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ سیاست کریں، لیکن یہ تقریباً آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ الحمدللہ صرف لبیک والوں نے ہی کلمہ پڑھا ہوا ہے، دوسرے لوگوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ رئیس المنافقین کی طرح پڑھا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو فرانس کا یعنی کہ انہوں نے فرانس کے لیے احتجاج کیوں نہیں کیا۔ سب سے پہلی تو بات میں نے آپ لوگوں کو ثابت کر دیا ہے کہ فرانس کے مسئلے کے اوپر تحریک لبیک پیچھے نہیں ہٹی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اسی لیے تو تحریک لبیک احتجاج کر رہی تھی کہ اس حکومت کو غیرت آ جائے، اس عوام کو غیرت آ جائے، وہ ہمارے ساتھ آ جائیں کہ جو ملک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم ان کے خلاف احتجاج کریں، ان کو منہ توڑ جواب دیں، اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اس لیے تو پوری جدوجہد کر رہی ہے تحریک لبیک، لیکن ان کا پاکستان کی قوم نے ساتھ نہیں دیا، خاص کر یہ جو پی ٹی آئی جو سیاسی لوگ ہیں، عمران خان کے سپورٹر، نون لیگ کے سپورٹر اور پیپل پارٹی کے سپورٹر، یہ 3 بڑی جماعت ہیں، ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن تحریک لبیک کے عاشقان رسول نے ایک محدود اس میں رہ کے ان لوگوں نے صحیح ٹف ٹائم دیا،
اور حکومت کو اس چیز کے اوپر مجبور کر دیا کہ آپ قرارداد جمع کرائیں گے۔ اب اگر حکومت قرارداد جمع نہیں کراتی یا جو فرانس کا مسئلہ امداد آئی ہے تو یہ حکومت امداد پھر بھی لے رہی ہے، تو پھر تحریک لبیک کے پاس آپشن کیا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے تو یہ نہیں ہٹی، اب یہ جتنی پہ تحریک لبیک متاثرین میں لگی ہوئی ہے، متاثرین کی جو امداد کر رہی ہے، پوری تحریک لبیک اپنی پوری ایکٹیویٹی چھوڑ کے ان کی امداد کر رہی ہے، تو کیا ان کو چھوڑ کے وہ روڈوں پہ آ جائیں اور اس حکومت کے خلاف، نون لیگ کی حکومت کے خلاف جو عمران خان کے ساتھ تھی فرانسیسی سفیر نکالنے کے مسئلے پہ اوپر، یا یہ نون لیگ کی حکومت جس ٹائم ختم نبوت کا قانون چینج کر رہی تھی تو پی ٹی آئی اس کا ساتھ دے رہی تھی، یعنی کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہم شروع سے کہتے ہیں، ہمارا جو دعویٰ ہے کہ یہ تینوں جماعتیں ناموس رسالت، ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر یہ متفق ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ اس کے ساتھ احتجاج میں آ کے وہی جو عمران خان میں احتجاج میں آ کے پورا ان لوگوں نے ٹل لگایا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی وہ چیز پینڈنگ میں رکھی، ثابت کیا ہے کہ ہم درجنوں سینکڑوں کے حساب سے عاشقان رسول کو شہید کر سکتے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ کر سکتے ہیں، ان کے لیے گھیرا تنگ کر سکتے ہیں، ان کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی میڈیا میں پراپیگنڈا کر سکتے ہیں، ان کو بدنام کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آقا کو ناراض نہیں کر سکتے، کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے ثابت کیا، سیاسی جماعتوں نے۔ اب تحریک لبیک آ گئی ہے حکمت عملی کے اوپر، جس طرح اگر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یار کون سی حکمت عملی ہے، آئینہ روڈ کے اوپر، اب میرا سوال پی ٹی آئی والوں کے اوپر ہے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ اور کوئی شک نہیں، اس ٹائم عمران خان کی جہاں بھی جلسہ کرتا ہے بہت بڑا جلسہ کرتا ہے، تو وہ 3 مہینے سے وارننگ کیوں دے رہا ہے انقلاب کی؟ 3 مہینے سے ان کو الیکشن کی وارننگ کیوں دے رہا ہے؟ بار بار کہتا ہے میں اسلام آباد بند کر دوں گا، میں اسلام آباد بند کر دوں گا، تو کر دو نا بھائی، کس نے روکا ہے آپ کو؟ جب آپ نے جہاد ڈکلیئر ہی کر دیا ہے، جب آپ نے جہاد ہی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بھائی میں اس نظام کے خلاف ہوں، امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہوں، میں امت مسلموں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے جہاد ہی ڈکلیئر کر دیا ہے اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے اور آپ کے پاس عوام بھی ہے جو الزام لگا رہے ہیں، تو آپ اسلام آباد بند کرو نا، کیوں نہیں کرتے نا؟ کیونکہ عمران خان بھی ایک حکمت عملی کی تحت چل رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم تاریخ دیکھ لیں اسلام کی، آپ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں، آپ مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا ہے، میں دینی معاملات میں بہت کم علم رکھتا ہوں، خالد بن ولید کا مجھے ایک تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے کہ خالد بن ولید ایک جنگ میں مجاہدین کو واپس لے کے آ گئے تھے، اس کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی اور بہت اچھا اس کو سراہا گیا تھا، حالانکہ میدان میں تو واپس نہیں آنا چاہیے، یعنی کہ شہادت ہے نا، شہادت سے بڑا تو رتبہ نہیں ہے، لیکن ایسے حالات میں کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ یار ہمارے پاس جو تھوڑی بھی طاقت ہے ہم اس کو تو بھی ضائع نہ کر دینا، لیکن اللہ تو نیت دیکھتا ہے، ایمان کا درجہ تو پھر بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ سے روکے پھر منہ سے روکے، اگر منہ سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو وہ دل میں خاموشی سے وہ کرے، اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں، بڑے وثوق سے یقین دلاتا ہوں اور ایمان سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس ٹائم تحریک لبیک کے پاس وہ پاور آ جائے گی کہ ہم پورے اس نظام کو، یہ جو عمران تو کہتا ہے نا کہ یہ امریکہ کے غلام نہیں، امریکہ کے غلام نہیں، یہ جو یہودی ایجنٹ حکومت حکمران ہے، جب تحریک لبیک کے پاس وہ پاور آ جائے گی کہ ہم جب کال دیں گے تو یہ سب تیس نیس ہو جائیں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ 1 منٹ بھی دیر نہیں کریں گے، 1 منٹ بھی دیر نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، خالد بن ولید کا واقعہ ہے، بہت سارے اسلامی واقعہ ہیں کہ حکمت عملی کے تحت آدمی کو خاموش رہنا پڑتا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا ہے۔ پیچھے ہٹنے میں اور خاموش رہنے میں یا چپ کر جانے میں 2 الگ الگ مقصد ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو الزام ہے یہ بے بنیاد الزام ہے، من گھڑت الزام ہے، یہ یہود و نصارہ کے جو غلام لوگ ہیں جن کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مقصد صرف ہے کہ عمران کو سپورٹ کرنا، شخصیت کے پجاری ہیں، لبرل لوگ ہیں، گستاخ لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں کہ جو تحریک لبیک یا کسی بھی مذہبی جماعت کے اوپر یہ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ تحریک لبیک پیچھے کسی صورت میں نہیں ہٹی ہے، صرف کسی حکمت عملی کے تحت وہ اس چیز کے اوپر بہت گہری نظر رکھ کے وہ آگے چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم کو موقع ملے گا تو پھر یہ سب لوگ لین میں ہوں گے۔
रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।